بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 96 سے سورہ انعام پارہ نمبر 7۔ فالق الاصباحی، نکالنے والا ہے صبح کو، یعنی کہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے۔ فالق کہتے ہیں پھاڑنے کو، نمودار کرنے کو، پھاڑ کر دیکھیں کہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم رات، اندھیری رات ہوتی ہے اور اس سے پھٹ کر ایک چھوٹی سی روشنی نکلتی ہے، تو یہ کون نکالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فالق الاصباحی، نکالنے والا ہے صبح کی سفیدی کو، وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکنن، سکون کا باعث، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، حسبانن، حساب کا ذریعہ ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سب اندازہ نہایت غالب خوب جاننے والے کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ اپنی ایسی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں جنہیں اس خالق اور مالک اور قادر مطلق کے سوا کوئی بھی وجود میں نہیں لا سکتا۔ ان میں ایک غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل مل جاتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے، نہیں ہے۔ جو کچھ ایسے بھی ہیں لوگ ہمارے آس پاس جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے کہ واقعی دیکھیے کہ کوئی بھی انسان سورج کو نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے۔ فالق الاصباح، یعنی کہ صبح کو نکالنے والا، صبح کو نمودار کرنے والا۔ پھر جعل اللیل سکنا، پھر رات کو بھی بنایا اس نے، اور رات اگر نہ بناتا تو ہم سکون کیسے حاصل کرتے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ مثلاً ایک یہ کہ گردش دن اور رات کا جو نظام ہے اس لیے بنایا کہ تم دن کو اپنے کام کاج کر سکو اور رات کو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کر سکو۔ کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے رات کے ختم ہوتے ہی روشنی کا انتظام فرما دیا، اور آرام کرنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے اندھیرے کا انتظام کر دیا۔ پھر چاند اور سورج کو اپنی اپنی گردش میں ایک پابند بنا دیا کہ وہ اتنے ٹائم میں اتنے اپنے آربٹس میں گھومیں گے، اپنے مدار میں گھومیں گے، اور وہ اتنے ٹائم میں اپنا چکر پورا کریں گے۔ یہ ان کا ایک اندازے کے مطابق وہ برابر چل رہے ہیں، کوئی آگے نہیں جا رہا، کوئی پیچھے نہیں جا رہا، زمین سورج کے آربٹ میں نہیں آ رہی، اور سورج زمین کے آربٹ میں نہیں آ رہا، سب ستارے سیارے سب اپنے اپنے آربٹ میں، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو جس سے یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اس میں پھر انہی میں سے تم یہاں پر اب یہ کہ ایک انداز کے بھی ایک ایگزامپل دیکھیے کہ دن جب نکلتا ہے تو کیسے انسان کے اوپر دیکھیے روشنی جب چھاتی ہے پوری دنیا میں، تو انسان کو یہ اتنی دنیا نے ترقی کر لی، سائنسدانوں نے ترقی کر لی، ہر کوئی نے آج دنیا دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ پہلے کے زمانے کی اگر ہم دنیا دیکھیں اور آج کی دنیا دیکھیں تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن پھر بھی جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنسدان نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر سورج اگر 5:30 کو نکل رہا ہے تو کوئی بھی سائنسدان کے پاس یہ نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ 5:15 کو سورج کو نکال دے یا سورج کو نکلنے سے روک دے۔ یا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں نشانیاں، جو بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کو نہیں نکال سکتا، اب اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سورج کو کب نکلنا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر آپ لوگ جو بہنیں پابندی سے سن رائز پڑھ رہی ہیں، سن رائز پریئر پڑھ رہی ہیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہی ہیں، اشراق کی نماز جو پڑھ رہی ہیں بہنیں، ان کو یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ آج سن رائز کتنے بجے ہے، آج 5:30 کو ہے، تو کل 35 کو ہے، تو 31 کو ہے، 32 کو ہے، ایک ایک منٹ بڑھتا ہے۔ پھر جیسے جیسے گرمیاں آتی ہے ایک ایک منٹ کم ہوتا ہے، پھر سردیاں جیسے جیسے آتی ہے تو پھر ایک ایک منٹ بڑھ کے پھر دن چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ تو دیکھیے کہ سورج کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک برابر آربٹس میں بنایا کہ اس کو کب جلدی نکلنا ہے، کب دیر سے نکلنا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سورج کے پاس تو کوئی گھڑی نہیں ہے
کہ उसको 5:30 को निकलना है या 5:31 को निकलना है या 5:20 को निकलना है या 21 को निकलना है। अब हम तो देखते हैं कि अच्छा आज 5:21 को सनराइज़ है, अच्छा आज 5:20 को सनराइज़ है। हम अपने-अपने मोबाइल्स में, अपने-अपने घड़ियों में, अपने-अपने जगहों पर चेक करते रहते हैं कि सनराइज़ कितने बजे है, फजर का टाइम कितने बजे है। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे अपने-अपने तकदीर के अंदाज़े में मतलब उनको रखा हुआ है कि वो बराबर अपने सिस्टम में बराबर चल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं। उनको पता है सूरज को अल्लाह ताला ने इस अंदाज़े में रखा है कि आज उसने 21 को निकलना है, तो कल 22 को निकलना है, तो कल 23 को निकलना है। अब आप ऑब्ज़र्व करते होंगे अगर जो लोग सनराइज़ प्रेयर पढ़ रहे होंगे, जो लोग मोबाइल में ऑब्ज़र्व करते होंगे, तो उन्होंने ये देखा होगा कि अब पहले 1-1 मिनट कम होता जाता है, कि पीछे-पीछे टाइम जाता है। अब जैसे कि सऊदी अरेबिया में अगर जो बहनें सऊदी अरेबिया में रहती हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि पहले फजर 3:30 को हो रही थी, फिर 31 को हुई, 32 को हुई, 33 को हुई और उसके पहले कब थी? 4 बजे थी, 4:15 पे थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता 1-1 मिनट पीछे आते-आते 3:30 तक, 3:20 तक चली गई थी फजर। फिर 3:20 से आप देखिए कि अब 1-1 मिनट बढ़ रहा है। अब जैसे-जैसे गर्मियाँ खत्म हो रही, सर्दी के मौसम की तरफ हम जा रहे हैं, तो 1-1 मिनट बढ़ रहा है। तो जब फजर थोड़ा-थोड़ा लेट होते-होते अब फजर 4-4:10 को हो रही है। तो ऐसे इसी तरीके से सनराइज़ भी फिर 5:30, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31 ऐसे अगर आप देखें, आप जिनके पास सलातुक ऐप है, तो उस पे अगर आप गौर करें, तो 1-1 मिनट रोज़ आगे-आगे जा रहा है अब सनराइज़ का निकलने का टाइम। तो ये कैसे अल्लाह ताला ने बनाया, इस पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसी अपनी निशानियाँ पैदा कर दी, जो लोग वजूद बारी ताला पे के कायल हैं, जो ये मानते ही नहीं कि अल्लाह ताला है। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला कैसे सूरज को निकालता है और सूरज के पास कोई घड़ी नहीं है कि अब उसको 1 मिनट के बाद तुलू होना है, 1 मिनट के बाद 1 मिनट पहले तुलू होना है, कब गुरूब होना है, कब सनसेट होना है, कब सनराइज होना है। उसको पता है, उसका अंदाजा अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है। तो उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है और ना दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी बड़ी से बड़ी साइंस ना उसको आगे ले सकती है, ना उसको पीछे ले सकती है। ना उसकी ना उसकी सनराइज को रोक सकती है, ना उसके सनसेट को रोक सकती है, ना उसके तुलू होने में कोई डिफरेंस पैदा कर सकती है, ना उसके गुरूब होने में कोई डिफरेंस पैदा कर सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक निशानी है। अगर हम सोचें, अगर हम गौर व फिक्र करें, वाकई मैं भी देखती हूँ कि जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ सनराइज के टाइम पे, तो देखती हूँ कि सूरज कभी इधर से तुलू हो रहा है, कभी इतने बजे तुलू हो रहा है, कभी उतने बजे तुलू हो रहा है। पहले हम कभी इतना गौर हम करते नहीं थे और अब जब करते हैं तो हमें ऐसे रिलेट करना आ रहा है कि वाक़ई कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था, एक तो सूरज हर दिन एक हलक हट के जगह से तुलू होता है। मतलब आज इस तरफ से हो रहा है, तो कल देखेंगे आप कि उसके बाजू वाली सिम से तुलू हो रहा है, फिर उसके बाजू वाली सिम से तुलू हो रहा है। यानी कि एक ही जगह से आपको सूरज तुलू होते हुए भी नज़र नहीं आएगा। ये भी अल्लाह ताला ने मग़रिबैन जो कहा है, मशरिक़ैन और मग़रिबैन जो कहा है कि एक मशरिक़ और एक मग़रिब नहीं है, बल्कि कई मशरिक़ और मग़रिब है, यानी कि अलग-अलग जगह से हर रोज़ सूरज तुलू होता है। थोड़ा-थोड़ा सरक-सरक के उसका टाइम भी उसका बढ़ता और कम होता जाता है। इसी तरीके से उसकी सिमत भी चेंज होती जाती है। तो ये क्या है? अल्लाह की निशानियाँ हैं, जो जिसको कोई भी साइंस उसमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती, अमल दखल किसी का भी नहीं है कि कोई उसको कम कर दे या कोई उसका टाइम बढ़ा दे कि या कोई उसको वक़्त से पहले उसको निकाल दे। अब इसी तरीके से रात जब होती है, देखिए कि कैसे जब इंसान जैसे ही दिन चाहता है तो एक फ्रेशनेस इंसान के अंदर आ जाती है। आप देखिए कि फूल, पौधे, उनके ऊपर भी एक ग्रीनरी और एक जो सुबह-सुबह की जो रोशनी जब पड़ती है, तो एक सुबह की जो ऑक्सीजन होती है, पेड़-पौधों की जो ऑक्सीजन होती है, सुबह का जो मौसम अगर आप देखें तो वाक़ई इंसान को फ्रेश कर देने के लिए काफ़ी है। फिर इसी तरीके से इंसान के अंदर अब ये अगर काम-काज सारे दिन भर के काम-काज करने के लिए कितनी रोशनी की ज़रूरत दरकार है। देखिए कि अगर हम इतने लाइट्स लगाएँ और लाइट्स में अगर हम काम करें, तो कितनी हमारी बिजली सर्फ होगी और इतनी बिजली इंसान कहाँ से बनाएगा? सिर्फ रात में ही हमें लाइट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें भी कितने मसले चल रहे हैं। इन इंडिया में तो हर थोड़े दिन को लाइट जा रही है, हर दूसरे दिन लाइट जा रही है, नहीं लोड शेडिंग है, नहीं लोड शेडिंग है। वो तो सिर्फ हम रातों में ही इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली को। तो फिर इसका ये हाल है। अगर हम दिन और रात बिजली इस्तेमाल करते, तो फिर कहाँ से इतनी बिजली बनाते हम आर्टिफ़िशियल। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे सूरज जैसे ही निकलता है, सारी दुनिया के कोने-कोने में फिर उजाला हो जाता है। फिर हम अपने काम उसमें सुकून से आराम से कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अंधेरा ही अंधेरा होता,
تو हम अपने काम कैसे कर पाते? और जैसे-जैसे दिन निकलता है इंसान के बॉडी पार्ट्स भी एक्टिव होने लगते हैं कि उनको पता है कि अब हमें जागना है, अब हमें काम पर लगना है। तो आप देखिए कि हम भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही सुबह होती है, और उसी तरीके से जैसे-जैसे रात होती है तो इंसान के बॉडी पार्ट्स भी थोड़े स्लो डाउन होने शुरू होते हैं। उनका अपना काम करने का जो अंदाज़ है वो भी सुस्त होने लगता है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब हमारा टाइम सोने का हो रहा है। तो इंसान क्या करता है? सोने के टाइम पर उनको जगाता है। तो ये वजह जो है इंसान की बीमारियों की वजह भी बन रही है। आजकल साइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि जो रात है, अल्लाह ताला ने जो सोने के लिए बनाई है, अगर उसको सोने के लिए ना इस्तेमाल करके उसको काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इंसान बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहा होता है ऐसे वक़्त में। तो यहाँ पर भी ये देखिए कि इंसान अंधेरा भी जो है इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। अब देखिए कि अगर हमको सोना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बेडरूम में जाते हैं, जब सोने का माहौल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लाइट्स ऑफ करते हैं। छोटे बच्चे को आप सुलाते हैं, सुलाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? लाइट्स ऑफ करते हैं, ताकि अंधेरा हो जाए, ताकि हमको सुकून की नींद आ जाए। तो अल्लाह ताला ने देखिए कि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान को आराम के लिए अंधेरे की भी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने रात का भी इंतज़ाम कर दिया। फिर वो भी उसका सिस्टम कैसे बनाया कि वो बराबर अपने टाइम पर आती है, बराबर अंधेरा छा जाता है और इंसान को फिर एक सुकून का माहौल मुहैया हो जाता है। आप देखिए कि जैसे रात होती है, सारे काम-काज बंद होके एक सन्नाटा-सा छा जाता है। एक सुकून का माहौल हो जाता है आस-पास। हम देखते हैं कि सारे-सारे अपने-अपने घरों में जाकर सो जाते हैं फिर। तो इंसान के लिए सोना भी ज़रूरी। अगर कभी आप सपोज़ आप इमेजिन करिए कि अगर कंटिन्यू दिन ही दिन रहता, आज भी दिन है, रात निकली ही नहीं था, 3 दिन रात नहीं हुई, 4 दिन अंधेरा नहीं हुआ, तो इंसान क्या करता? इंसान को स्ट्रेसफुल हो जाती उसकी लाइफ़, वो ना सो पाता, ना वो और कंटिन्यू अगर काम कर कर के अगर इंसान इस तरीके से होता कि सिर्फ़ काम ही काम करना होता या दिन ही दिन होता, तो फिर इंसान गिर के बेहोश ही हो जाता कहीं। उसको अगर नींद प्रॉपर नहीं मिलती, टाइम टू टाइम अगर उसको नींद नहीं मिलती, तो देखिए कि अल्लाह ताला ने बराबर सिस्टमैटिक बनाया। 12 घंटे उसके बाद फिर रात आती है, फिर दिन निकलता है, फिर रात में आराम भी कर लो। आप देखिए कि कोई मरीज़ जो होते हैं, जो डिप्रेशन वाले होते हैं, उनको क्या दिया जाता है? उनको सोने के लिए दिया जाता है, उनको एंटी डिप्रेशन जो होती है, वो एक्चुअली नींद की गोली होती है, तो उनको नींद की गोली दी जाती है। तो ये जो दिन के बाद रात का आना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, इसके बारे में हमने कभी ख़्याल नहीं किया। अब कभी बैठे तो ख्याल करा के, जब हम बिस्तर पे जाएँ तो ख्याल किया करें कि अल्लाह तूने क्या अच्छी चीज़ बनाई, नींद भी क्या अच्छी चीज़ बनाई, आराम भी क्या अच्छी चीज़ बनाई। आप उन लोगों से पूछिए जिनको नींद नहीं आती है, जो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते हैं और जो सोते हैं उनके लिए कितनी बड़ी नेमत है। अगर आप सोकर उठे ना, अगर आप 3 घंटे की, 4 घंटे की भी नींद लेकर उठे ना, अगर आप फ्रेश, आप देखें कि हम कितना फ्रेश हो जाते हैं। और अगर जब हम फ्रेश होते हैं तो देखिए कि अब कितना अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमें बगैर स्लीपिंग पिल्स के हमें नींद आ गई। कभी हमने ये ऑब्ज़र्व नहीं किया, कभी हमने ख़्याल नहीं किया, कभी हम इस बात से खुश नहीं हुए कि वाक़ई हम सो के उठे। हमने सो के उठने को भी फॉर ग्रांटेड लिया, जागने को भी फॉर ग्रांटेड लिया, दिन के निकलने को, रात के निकलने को, अपने काम-काज करने को, हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते थे कल तक। लेकिन आज जब देखिए कि कुरान में कैसी आयतें हमारे सामने पेश हो रही हैं, जिससे हमारे ब्रेन वॉश हो रहे हैं, हमारे दिमाग खुल रहे हैं, हमारे दिमागों पे एक्चुअली ना ताले लगे हुए थे कि हम ये सारी चीज़ें देख तो रहे थे, लेकिन हमने कभी उसको गौर नहीं किया, गौर व फ़िक्र नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, कैसे सूरज बनाया, कैसे ये ज़मीन बनाई, कैसे ये दिन और रात बनाए और ये कैसे हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। दिन भी हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है, रात भी हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। अब ये रातों में इंसान सुकून से आराम की नींद सो सकता है। अगर आप देखें कि अगर 2-3 रातें अगर कोई इंसान ना सोए ना, तो उसका बीपी डाउन होने लगे या बीपी उसका बढ़ जाएगा या फिर उसको और कौन-कौन से हार्ट बीट उसकी बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम्स। आप देखें कि अगर कभी हमारी एक रात ही नींद नहीं हुई या कम ही नींद हुई, तो हमारी कैसी हालत होती है। तो अगर अल्लाह ताला रात ना बनाता और रात को आराम का, सुकून का ज़रिया ना बनाता, तो हम क्या करते? कभी हमने अपने आप से ख़्याल किया, सोचा ये बात कि सोचा करें ये सारी चीज़ें कि वाक़ई अल्लाह ताला कैसा है कि बड़ा अपने बंदों पर रहमदिल है कि उसको पता है कि मेरा बंदा दिन भर काम कर के थक जाएगा, तो उसको रात में आराम की ज़रूरत है। और देखिए कि जैसे-जैसे अंधेरा होता है ना, तो हमारे बॉडी पार्ट्स सुस्त होते जाते हैं। अंदर के बॉडी पार्ट्स भी अब नींद की वाली कैफ़ियत में जाने लगते हैं कि अब उनको भी आराम चाहिए होता है। तो ऐसे टाइम में हमको सो जाना चाहिए।
اور اگر کوئی انسان رات رات بھر، آج کل یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے رات بھر جاگنے کا، اسپیشلی نیو جنریشن کو، جیسے کہ ابھی سارا نے بھی بتایا کہ نیو جنریشن یہ سوچتی ہے کہ ہم زیادہ تر کام رات میں ہی کریں، رات میں جاگ جاگ کے ہم کام کریں، دن بھر سوتے رہیں، تو وہ اپنے سارے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ وہ ابھی اس ایج میں نہیں ہے سمجھنے کی۔ آج ہم جو چیز سمجھ رہے ہیں ہماری نیو جنریشن اس بات کو نہیں سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، سمجھداری عطا کرے، ان کو بھی عقل رکھنے والا بنائے کہ یہ بات ان کو بھی سمجھ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیسے ایک اندازے کے مطابق بنایا، جعل اللیل سکنا، اور سکون کا ذریعہ بنایا رات کو، تو والشمس والقمر حسبانا، اور چاند اور مقرر حساب، اس میں کیا کیا کہ سب کے سب مقررہ اندازے پہ جو چاند اور سورج ہے یہ سارے کے سارے اپنے مقررہ حساب میں چل رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ سورج اور چاند کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ستارے بھی پیدا کیا، آگے آئے گا تو یہ بھی اب سورج کا نکلنا ہے کہ پہلے کے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو گھڑی ہر چیز کا حساب کا اندازہ بھی سورج سے ہی لگایا جاتا تھا، کہ مہینوں کا اندازہ سورج سے لگایا جاتا تھا کہ کیسے سورج چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، پھر ایک دن ختم ہو گیا، پھر 12 گھنٹے ختم ہو گئے، پھر اور ایک دن ہو گیا، پھر ایک رات ہو گئی، تو سورج کتنی اوپر آیا تو کتنے بجے ہوں گے۔ اب پہلے کے لوگ صرف سورج سے ہی وقت کا بھی اندازہ لگایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چاند اور سورج جو ہے یہ بھی حساب کے مطابق چلائے جا رہے ہیں۔ ان سے بھی لوگ کیسے حساب لگاتے ہیں۔ چاند کی بھی اب دیکھیں کہ چاند پہلی کا چاند دیکھتے ہیں، دوسری تاریخ کا چاند دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے کیسے چاند کی تاریخوں سے ہم پھر مہینوں کے انداز لگاتے ہیں۔ اب یہ تو ہمارا سولار کیلنڈر تو اب ہم نے اسٹارٹ کیا جنوری فروری، لیکن پہلے کے زمانے میں تو چاند کی ہی تاریخیں چلتی تھی۔ چاند کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ آج 1 تاریخ ہے، آج پہلی کا چاند ہے، آج دوسری کا چاند ہے، دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ مہینوں کا بھی انداز لگاتے تھے، دنوں کا بھی انداز لگاتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں ساری چیزیں جو اس کے اندازے ہیں، دودھ پلانے کی مدت ہے، اور خلا کی مدت ہے، طلاق کی عدت ہے، یہ ساری چیزیں چاند کے کیلنڈر سے، لونار کیلنڈر سے ہی ریلیٹ کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اب جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان کو ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ ہم جنوری میں رمضان آئے گا، نہیں، ہر جنوری میں رمضان آئے گا، ہر فروری میں رمضان آئے گا، ایسے تو نہیں کرتے نا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند کی کون سی تاریخ آ رہی ہے، آج چاند کی اتنی تاریخ ہے تو کل پہلا روزہ ہوگا، آج اتنی تاریخ ہے، آج یہ تاریخ ہے، چاند کی یہ تاریخ کی وجہ ساتھ ساتھ حج بھی آئے گا، ذی الحج میں حج آئے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی ہم چاند دیکھ کر رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی ہم روزے ختم کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم عید کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی حج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاند کے ساتھ بھی ساری کے سارے سسٹم ہمارے جڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیے پہلے کے زمانے میں لوگ تو ان کے پاس تو یہ کیلنڈر ہوتے ہی نہیں تھے، وہ سارے کے سارے ان کے صرف چاند پر ہی چلتے تھے، ان کے کہ کیسے وہ اس سے معلوم کر سکتے تھے کہ کیسے اب چاند کی کون سی تاریخ ہے، اب کتنا ہو گیا مہینہ، 15 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، پھر اب یہ دوسرا مہینہ گزرا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ چاند سے ہی اندازہ لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ بڑا زبردست اندازے کے مطابق زبردست قوت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم اس سے کیا کرو؟ اس سے راہ پاؤ، ہدایت حاصل کرو۔ یہاں پہ ہدایت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ تاکہ تم راہ پاؤ۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ راستہ پاؤ، راستے پاؤ۔ ان کے ذریعے فی الظلمات البر والبحر، خشکی اور طریقے اندھیروں میں، قد فصلنا، اور تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی، آیاتیں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے سورج اور چاند کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کے بھی پیدا فرمائے، جو اندھیری راتوں میں جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ روشنی پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی چال میں بھی چونکہ ایک ترتیب ہے، لہٰذا رات کی تاریکی میں ان کی چال سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے، کتنا باقی ہے، سمت بھی معلوم کی جا سکتی ہے، اس وقت ہم کون سے سمت میں سفر کر رہے ہیں، اس طرح راستے کا بھی تعین ہو سکتا ہے۔ اور یہ فائدے جیسے خشکی پر حاصل ہوتے ہیں ویسے ہی سمندری سفر میں بھی حاصل ہوتے ہیں
کہ ستاروں کی پیدائش اور ان کی چال، اس سے انسان کے لیے فوائد کا حصول بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی، ذات نہیں مطلب اسی سے ہم کو حاصل ہے، اس کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی ستارے پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی مقررہ چال کا ان کو مقررہ چال کا پابند بنا سکتا ہے۔ ان سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں انہیں اس سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ستارے، اب ستاروں کا جو یہاں پر بتایا، ایک تو اس کے قرآن میں اس کے 3 فائدے بتائے گئے ستاروں کے۔ سب سے اب اس میں یہاں پر کیا آیا ہے، تاکہ لتہتدوا، تاکہ تم اس سے راستہ پاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ اندھیرے جب چاند بھی چلا جاتا ہے تو کیسے روشنی، ستاروں کی روشنی باقی رہتی ہے۔ کوئی کوئی ستارہ بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، کوئی ستاروں سے یہ لوگ راستے معلوم کرتے ہیں کہ اب یہ ستارہ یہاں جا رہا ہے، یہاں سے یہاں، یہ راستہ یہاں جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جب سمت بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ستارہ اس سمت نکلتا ہے تو یہ ستارہ اس سمت نکلتا ہے تو یہ والی سمت یہ ہے۔ اب اندھیرے میں کیسے انسان کو سمت کو پتہ چلے کہ کون سی سمت ہے، کون سا شمال ہے، کون سا جنوب ہے، کون سا مشرق ہے، کون سا مغرب ہے؟ تو جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھتے تھے کہ فلاں ستارہ اس سمت نکلتا ہے تو مطلب یہ کہ شمال ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، جو بھی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ سمت کا بھی اندازہ لگاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی ستاروں کو دیکھ دیکھ کر ہی اپنی سمت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ سمت میں جا رہے ہیں وہ۔ اب یہاں ورنہ دیکھیے نا کہ سمندروں میں کیسے وہ سمت کا اندازہ لگائیں۔ تو یہ جو تھے ایک علم نجوم جس کو کہا جاتا ہے، ستاروں کا جو علم ہے، تو ستاروں سے بہت ساری چیزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے سورہ ملک میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کر دیا۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس کو آسمان کی زینت بنا دیا، خوشنما بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں جب آسمان کو، کتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے، چاروں طرف چھوٹے موٹے چھوٹے 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 ستارے اور سیارے بکھرے پڑے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے روشنیاں پھینک دیے، چھوٹے چھوٹے لائٹس پھینک دیے ہیں آسمان پہ، کالی گھنی اندھیری رات میں چھوٹے چھوٹے ستارے پڑے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خوشنما بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر تیسرا اس کا کیا، دو چیزیں، دو اس کے فائدے تو جو ہیں سورہ ملک میں ہی آئے ہیں۔ ایک تو اس کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، شہاب ثاقب، جب شیطان کان لگا کر سنتے ہیں آسمانوں پر جو عالم بالا میں جو باتیں ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، تو شیطان، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ شیطان ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر عالم بالا کی خبریں چرا لیتے تھے اور آ کے نجومیوں کو بتاتے تھے، عالموں کو بتا دیتے تھے خبریں۔ تو کیا کرتے تھے کہ فرشتے ان کو ستاروں کے ذریعے مار بھگاتے تھے اور ستارہ ان کے اوپر جا کر ان کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ تو ستاروں کی 3 ہمیں یہاں پر فائدے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہاں پر لتہتدوا، تاکہ تم اس سے راستے پاؤ، راستہ معلوم کر سکو، کیونکہ رات کے اندھیرے میں اگر چاند بھی چلا جائے تو رات کا اندھیرا اتنا زیادہ ہو کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، کدھر نہیں جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ظلمات میں، اندھیروں میں بھی، اور بری اور بحر میں بھی، یعنی کہ سمندر میں بھی اور ہمارے راستوں پر بھی، یعنی کہ دری میں بھی اور یہاں پر جب راستوں پر بھی، ہم ان ساری چیزوں کے ہم راستے پر، دری میں بھی اور خشکی میں بھی، دونوں جگہ پر ہم اس سے راستہ پا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے تو ہر چیز نشانی ہے۔ اب جو عقل رکھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، جو جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن کا علم ہی نہیں لے رہے، تو ان کو کیا پتا چلے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، کیوں چاند بنایا، کیا ہے یہ، کیوں ہے؟ بس وہ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بس اپنی دنیا میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کبھی نہ چاند کی طرف دیکھا، نہ کبھی سورج کی طرف دیکھا، نہ کبھی سیاروں کی طرف دیکھا، نہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا۔ تو ان کو کیا ہے، ان کو کیا پتا چلے گا؟ کہ آپ دیکھیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے یہ فائدے کی چیزیں بنائی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سیارے بھی۔ اسی طریقے سے دیکھیے آج سورج کی روشنی کی کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے چاروں طرف۔ آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ سورج کی روشنی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سن رائز میں جا کے بیٹھیں، وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے، سورج میں رات میں جا کے بیٹھیں، سورج کی روشنی میں جا کے بیٹھیں۔ پھر اسی طریقے سے رات میں چاند کی روشنی میں بیٹھنے سے بھی، اور چاند کے بھی بہت سارے، جب چاند 15 تاریخ کا جب چاند ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ
پھلوں میں پھل جو ہوتے ہیں اس میں رس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج اور چاند کی بھی ہمیں فائدے پتہ چل رہے ہیں، تو کون اس کا فائدے حاصل کر رہا ہے؟ جو علم والے ہیں، جو علم رکھنا پسند کرتے ہیں، جو علم کی کھوج میں نکلے ہیں، جیسے کہ آپ سب اب بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں معلوم پڑ رہی ہیں۔ کل تک ہم بھی لا علم تھے نا، بے علم تھے، یعنی کہ انسان کے پاس ڈگریاں ہو، بہت ساری ڈگریاں ہو، لیکن اس کے پاس قرآن کا علم ہی نہ ہو تو وہ تو لا علم ہے، وہ جاہل ہے، پھر وہ تو اس کے پاس تو ہزاروں MBBS کر لیا اس نے، سائنس میں اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھا، لیکن دیکھیے کہ قرآن ہمارے دلوں کو کیسے کھول رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیسی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے کی بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے ہم کو تیار کر رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو علم رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ علم لینا چاہتے ہیں تو وہ دوڑ دوڑ کے آئیں، پھر وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم۔ تو یہ بات ہے کہ علم رکھتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی۔ اب دیکھیے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں، جو بڑے بڑے انہوں نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، بڑے بڑے انہوں نے گولڈ میڈل لے لیے، انہوں نے سلور میڈل لے لیا، ان کو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، لیکن ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، نہ ان کو ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جن پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی، کیوں بنائی، کیسے بنائی، کیا ریزن ہے اس کا، یہ ان کو دور دور تک اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے بتا رہا ہے کہ جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ جن کو عقل ہی نہیں ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جو قرآن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے تو یہ سب دن اور رات سب برابر ہے، چاہے صبح ہو جائے، چاہے شام ہو جائے، وہ اپنا سو رہے ہیں، وہ اپنا اٹھ رہے ہیں، اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، اپنے آ رہے ہیں، سو رہے ہیں، آ رہے ہیں، سو رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایک شعر ہے نا۔ تو کچھ لوگوں کا حال صرف یہی ہے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، پھر ایک دن آیا، پھر ہم مٹی میں چلے گئے، ہم نے کہا کوئی غور و فکر نہیں کیا، کوئی قرآن سے، دیکھیے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت میں ہمیں غور و فکر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیان ہے کس کے لیے ہے؟ جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں۔ عقل ہوگی تو انسان سمجھے گا نا، تو غور و فکر بھی کرے گا۔ اب دیکھیے کہ جیسے آپ لوگ سارے کے سارے غور و فکر کرنے لگے ہیں، جیسے کہ ابھی سارا نے بتایا کہ دن بھر ہم کوئی چیز، اب ہم فروٹ ہی لے لیتے ہیں، ویجیٹیبلس ہی لے لیتے ہیں، تو ہم کو اس کو دیکھ کر ہم کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ کیسا بنایا، اس میں ٹیسٹ کیسے بنایا، اس میں اس کی بناوٹ کیسی بنائی۔ غور و فکر کرتے ہیں ہم اب کہ ہم کو ایک ایک چیز ہمیں غور و فکر کی طرف بلاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور یہ ہم نے پڑھ لی، ہاں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، فمستقر، بس تمہارے لیے ایک قرار گاہ ہے، ومستودع، اور ایک امانت کی جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، قد فصلنا، اور تحقیق ہم نے مفصل بیان کر دی، فصلنا تفصیل سے بیان کر دی، آیات، اپنی آیتیں، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وجود باری تعالیٰ پر اور کیسے دلائل ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو انسان اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، تو اس میں عقل، قوت، تمیز، قوت ارادہ کو اختیار پیدا کر دیا، جو کہ دوسرے جانداروں اور جانوروں میں نہیں ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا، پھر اسی مرد اور عورت بھی بنا دیے، یہ بھی اللہ ہی کا کارنامہ ہے۔ کوئی انسان بھی، کوئی دوسری ہستی، ایک آدمی بھی نہیں بنا سکتا۔ پھر ان مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار، ایک سپردگی کا مقام ہے۔ اکثر علماء کے خیال کے مطابق جائے قرار سے مراد روئے زمین پر ہے، اس کی زندگی کی مدت ہے، اور مستودع سے مراد اس کی خبر ہے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے کہ دونوں ورڈز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مستقر اور مستودع، یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ورڈ جو ہیں اپوزٹ ورڈز ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر قرآن میں کہ اکثر اپوزٹ ورڈز استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، جیسے زمین اور آسمان، سورج اور چاند، اسی طریقے سے دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے، ابھی ہم اتنی ڈیپ میں تو نہیں جا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے ہم لکھنے بیٹھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اکثر آپ دیکھیں گے
اپوزٹ ورڈز بھی استعمال ہوتے ہیں. تو مستقر اور مستودع یہ دونوں بھی الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ورڈ ہے. تو مستقر کیا ہے؟ ایک قرار گاہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے. اور مستودع کیا ہے؟ واپس لوٹنے کی جگہ، جائے امانت. یعنی کہ انسان دنیا میں آیا تو دنیا کیا ہے اس کے لیے؟ ایک قرار گاہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. اور مستودع کیا ہے؟ قبر ہے، جب وہ اس میں لوٹ کر جائے گا. کچھ مفسرین، کچھ اسکالرز اس کو ماں کے پیٹ کو بھی مستقر کہتے ہیں. یعنی کہ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے نا، پھر دنیا میں آتا ہے. وہ دنیا اس کی جائے امانت ہے، واپس پھر دنیا میں آتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دنیا کو قرارگاہ کہتے ہیں اور خبر کو امانت یعنی کہ جگہ کہتے ہیں. کچھ لوگ خبر کو مستقر کہتے ہیں کہ وہاں پر رہنے کی جگہ اور پھر واپس لوٹنے کی جگہ جنت اور دوزخ ہے. اس طریقے سے الگ الگ مفسرین نے اس کی الگ الگ تفسیر کی ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے انسان کے لیے ایک کیا ہے؟ مستقر ہے. اور خبر جو ہے اس کے لیے ایک قرارگاہ ہے. یعنی کہ ہر انسان کو دنیا میں بھی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے رہنا ہے اور پھر بعد میں اپنی اپنی مستودع میں چلا جانا ہے. اپنی جائے امانت واپس لوٹنے کی جو جگہ ہے وہاں پر ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں. لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں بہت اہم ہے کہ بھئی یہ دنیا ہمارے لیے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ چلو اب ہم آئے ہیں تو ہم کو یہیں رہنا ہے. ہم انجوائے کے لیے بہت ساری چیزیں اپنی بنا لو، گھر بنا لو، گاڑیاں بنا لو، ہر چیز انجوائے کی. اب انسان کا ایسا ٹائم آتا ہے، جب مرنے کا ٹائم آتا ہے انسان کا جانے کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ سوچتا ہے. اب دیکھیے کہ کوئی انسان ہے، اس نے 70-80 سال کی زندگی لگا کر محنتیں کر ایک بہت ہی خوبصورت گھر بنایا تاکہ میں اس گھر میں رہوں. تو اب وہ وقت کون سا ہے؟ اس کے واپس لوٹنے کا ٹائم ہے اس کا. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان کے لیے ایک جائے پناہ الگ ہے اور اس کے مستقر ایک الگ ہے. ایک رہنے کی جگہ الگ ہے، اس کو لوٹ کر تو کہاں پر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے تاکہ انسان یہ نہ بھولے کہ مجھے جانا ہے. اب دیکھیے کہ اب کہیں ہم جاتے ہیں، اب آپ سپوز مکہ کا ہی سفر کرتے ہیں، آپ عمرے کو جاتے ہیں، کتنی ہی اچھی جگہ ہے، لیکن آپ چاہ کے بھی وہاں نہیں رہ جا سکتے. آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، کیونکہ جہاں آپ کا گھر ہے آپ کو وہاں پر واپس آنا پڑے گا. جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، آپ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کشمیر جا رہے ہیں، آپ کیرلا جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن آپ نے لوٹ کر تو اپنے ہی گھر کو آنا ہے. بھلے ہی آپ کا گھر مٹی کا ہو، بھلے ہی آپ کا گھر کوئی زیادہ اچھا نہ ہو، بھلے ہی آپ کا گھر کوئی خوبصورت نہ ہو، لیکن آپ نے لوٹ کر تو وہیں آنا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک تھوڑا ٹائم گزارنے کی جگہ ہے، بعد میں ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. تو وہ بھی ہمیں ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ بھی دیکھو کہ یہ کس کے لیے، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن کس کے لیے یہ تفصیل سے بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے. کس کے لیے؟ جو یفقہون، جو سمجھتے ہیں. اب دیکھیے کہ جن کو بات ہم کس کو سمجھاتے ہیں؟ جو سمجھتے ہیں انہیں کو سمجھاتے ہیں نا. جو نہیں سمجھتے، جو سننا ہی نہیں چاہتے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے، ویسٹ ہے. ان کے سامنے اگر آپ سر پھوڑ لیں ان کے سامنے تو کہیں گے نہیں یہ تو ہے ہی نہیں صحیح، نہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں. اب جو ایک گمراہ فرقہ، کئی گمراہ فرقے ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں کہ ہم کو قبر میں جانا ہے، ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے. آپ کتنا بھی سر پھوڑ لیں، وہ اپنی ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے کہ آپ کو قائل کر دیں گے کہ نہیں آپ غلط ہیں، ہم ہی صحیح ہیں. تو یہاں پر یفقہون سے مراد جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ جو بیان جو کیے ہیں یہاں پر باتیں ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں فائدے مند ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالی اس سے بھی، اس کے ذریعے، نبات کل شعین، ہر چیز کی نباتات ہم نے نکالی. نباتات مطلب گرینری. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا، منہ اس سے، خضرا، سبزہ، نخرج منہا، ہم نکالتے ہیں اس سے، حبن، دانے، متراکبن، باہم جڑے ہوئے، آپس میں جڑے ہوئے دانے ہم اس سے نکالتے ہیں. کہ یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں ہر چیز کیسی ہے کہ ایک ایک چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اسی میں سے ہم کو اللہ تعالیٰ ہر چیز نکال رہا ہے. اور کیا کیا ہے اس میں؟
ومن النخلی اور کھجوروں سے، من طلعہا اس کے شگوفے سے، قنوان گچھے، دانیتن جھکے ہوئے، وجناتن اور باغات نکالے، من اعناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار کے، متشابہہ ملتے جن کے ان کے پتے، ملتے جلتے ہیں ان کے پتے، اور وغیرہ متشابہہ اور مختلف ہیں ان کے پھل، انظروا دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کو، اذا اسمرا جب کہ وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کے پکنے کو، ان فی ذالکم بے شک اس میں اللہ آیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو کیسے بتا رہا ہے، یعنی کہ زمین میں ایک اور اس پر برسنے والا پانی بھی ایک جیسا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، اس پر برسنے والا پانی بھی ایک جیسا ہے، لیکن زمین سے پیدا ہونے والی نباتات اور پھلوں کے درختوں میں سے ہر ایک کے پھل پر غور کرو، کھجور کے پھل پر اس کی ترکیب کو دیکھو، پھر انگوروں کو دیکھو جس میں بیج بھی نہیں، بیج تک بھی نہیں ہوتا، انار کو دیکھو اس کے دانے آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ زمین میں ایک درخت کی جنس، ایک پانی، لیکن اس ایک کا پھل الگ، ایک کا ناقص بھی، ایک کا خراب بھی ہے، ایک کا عمدہ بھی ہے، ایک کا کڑوا بھی ہے ٹیسٹ، ایک کا میٹھا بھی ٹیسٹ ہے، پھر کسی ایک درخت کے پھل پر پھل پکنے سے لے کر، پھل لگنے سے لے کر اس کے پکنے تک کے مرحلوں پر بھی غور کرو، ایک ایک بات سے تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانات ملتے جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غور کرنے والا ہو تو ہی یہ ساری چیزیں اس کو دماغ میں آئے گی نا، اور اگر کوئی انہیں عام معلومات سمجھ کر ان میں غور و فکر کرنے کی زحمت ہی نہ کرے تو اسے اللہ کی یہ نشانیاں کہاں سے نظر آ سکتی۔ اب یہ دیکھیں کہ آج تک ہم نے کئی بار کتنے ہم نے فروٹس کھائے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ کیسے پھل اس پہ لگتا ہوگا، کیسے اس کو کہاں اس کا پکنے کا طریقہ کیسے ہوگا۔ میں نے ایک بار دیکھا جب یہاں پر سعودی عربیہ میں کہ کھجوروں کا جو گچھا ہوتا ہے اتنا زیادہ وزنی ہوتا ہے، مطلب وہ اتنے ایک ہی شاخ میں اتنے زیادہ کھجور ہوتے ہیں کہ وہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن دیکھو درخت اس کو کیسے اٹھائے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے بنایا اس کے درخت کو کہ وہ اتنا زیادہ گچھوں والی کھجوریں جو ہوتی ہیں ایک ساتھ کئی ہزاروں کھجوریں ایک ہی گچھے میں ہوتی ہیں، تو اس کو کیسے وہ ایک ٹہنی کے اوپر سارے گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کو بنایا کہ وہ ایک پیڑ ایک ٹہنی جو ہے وہ سارے گچھے کو سنبھالے ہوئے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرو۔ اسی طریقے سے دیکھیے اورینجز ہے، اورینج کیسے ہیں؟ پورے درخت پر پھیلے ہوئے ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے، اگر آپ دیکھیں ایپل کو دیکھیں، اورینج کو دیکھیں، یا پھر جام کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں کیسے ہیں؟ پورے جو درخت ہے اس کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جام کو دیکھ لیجیے آپ، کیسا گرین ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے نا، پھر جب پکتا ہے آہستہ آہستہ دن بدن جب وہ پکتا ہے تو کیسے یلو ہوتا ہے، اس میں مٹھاس بڑھتی ہے، تھوڑا سافٹ ہونے لگتا ہے، اگر آپ کچا جام توڑ لیں تو کھانے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ اسی طریقے سے کچا کوئی پھل فروٹ کوئی توڑ لیں تو وہ انگور کو ہی لے لیجیے، کتنے سخت ہوتے ہیں انگور اگر کچے ہوں تو، پھر جب وہ پک جاتے ہیں تو کیسے جوسی ہو جاتے ہیں، سافٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھجور کو بھی دیکھ لیجیے کہ کھجور جب پکی ہوئی ہوتی ہے، اب اس کو ہم پکی ہوئی نہیں کھاتے بلکہ ہم اس کو تھوڑا سا سکھا کر کھاتے ہیں، پکی ہوئی بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ کیسی رسیلی کھجوریں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کھجوروں کے بھی الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں، کئی سو قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، ایک ہی ٹائپ کی کھجور نہیں ہوتی، اگر جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کئی قسم کی کھجور ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی گول ہے، کوئی کالی رنگ کی ہے، کوئی لائٹ براؤن کلر کی ہے، کوئی ریڈ کلر کی ہے، کوئی بہت بڑی ہے، کوئی گول شیپ کی ہے، اور سب کے تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ میں بھی ڈفرنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسے ایک ساری چیزیں بنائی، اور یہ اس پر کون غور کرتا ہے کہ یہ دیکھیے کیا کچھ چیزیں، اب کچھ پھل جو ہوتے ہیں گرمیوں کے جیسے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے پھل جو ہیں، ان کے پتے جو ہیں، ان کے خراب ہونے لگتے ہیں، لیکن کھجور کو دیکھیے جتنی تیز گرمی پڑتی ہے وہ اتنی تیز گرمی میں پکتی ہے، جتنا یہاں پر سمر ہوتا ہے شروع، جولائی اگست کی ایک دم کڑک جب گرمیاں شروع ہوتی ہے تو یہاں پر کھجور پکنے لگتی ہے۔ تو الگ الگ پھلوں کے الگ الگ طریقے ہیں پکنے کے بھی۔ آم کو دیکھیے کہ آم ہم کھاتے تو ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں، جام کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، اورنج کھاتے ہیں، واٹر میلن کھاتے ہیں، اب واٹر میلن کو ہی دیکھ لیجیے کیسے زمین پہ اگ رہا ہے وہ،
اگر وہ اس کو درخت پہ اگایا جاتا تو کیسے ہوتا کہ وہ کسی کے سر پہ گر جاتا تو انسان مر ہی جاتا۔ تو یہ دیکھیے کسی کا میں پڑھ رہی تھی کہ ایک کون تھا وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ایک ایپل کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے ایپل کو دیکھ کر سوچا کہ یہ ایپل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے درخت پہ لگایا ہے، اگر واٹر میلن کو کیوں اس نے زمین میں لگایا ہوگا، زمین پہ کیوں لگایا ہوگا، زمین کے اندر کیوں لگایا ہوگا، زمین اس کو بھی اگر اوپر لگاتا تو اس کے سر کے اوپر نا ایک ایپل آ کے گرا، تو اس کے جیسے ہی اس کے ایپل گرا اس کو سر چکرا گیا، تو اس کو ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ تو چھوٹا سا ایپل ہے، یہ میرے سر پہ گرا تو یہ حال ہو گیا، اور اگر واٹر میلن میرے سر پہ گرتا تو کیا حال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سے پھل اور کون سے فروٹس کو، اب آپ دیکھیے کہ ادرک ہے کیسے زمین کے اندر ہی گرو کرتی ہے، آلو ہے زمین کے اندر گرو کرتا ہے، کچھ کچھ چیزیں تو زمین کے اندر ہی گرو کرتی ہے، اسی طریقے سے کچھ بیلیں ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں کیسے پھیلتی چلی جاتی ہیں، اسی طریقے سے پھلوں کی بھی، پھولوں کی بھی کچھ بیل ہیں، کچھ اب دیکھیے کہ کتنی نازک بیلیں ہیں انگوروں کی بھی، کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی ٹہنیاں ایک دم باریک ہوتی ہیں، لیکن کیسے انگوروں کے گچھوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے فروٹس کے پھل دیکھ لی، پھلوں کے بھی جو درخت ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، اور وہ کیسے اتنے زیادہ پھلوں کو اور میووں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں کہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں پہ بتایا کہ کچھ گچھے ہیں، کچھ جھکے ہوئے ہیں، اب یہ گچھے ایسے کہ کھجور جو ہے، کھجور کے درخت جو ہے گچھوں والے ہیں، اسی طریقے سے جو دوسرے پھل ہیں گچھے والے نہیں ہیں، کھجور ہے، انگور ہے، یہ سارے کیسے ہیں، گچھے والے ہیں، ان کے شگوفے کیسے ہیں، گچھے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانیاں ہیں۔ پھر دیکھیے کہ کچھ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، اب بلیک اولیوز کو لے لیجئے، کبھی کبھی ہمیں ایسا انداز ہوتا ہے کہ کہیں بلیک گریپس تو نہیں ہے یہ، تو انسان کبھی کبھی گریپ سمجھ کے اس کو کھا لیتا ہے، ان کی شکل صورت ملتی ہے لیکن ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے۔ اسی طریقے سے پتوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ اکثر پتے تقریباً درختوں کے پتے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ان کے پھل الگ الگ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ٹیسٹ بھی دیکھ لیجئے، زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، لیکن اس میں دیکھیے ٹیسٹ سب کے ڈفرنس ہے، کہ کوئی کھٹے بھی پھل آتے ہیں، کوئی اورنجز کھٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی میٹھے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بہت میٹھے انگور بھی ہوتے ہیں، بہت کھٹے انگور بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویجیٹیبلز میں بھی دیکھ لیجئے کہ کدو ہے، کدو میں ایک الگ سی مٹھاس ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ کریلا ہے، کریلے میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، وہی زمین پہ یہ سارے پھل بھی اگ رہے ہیں، تو سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، پھلوں کے ٹیسٹ الگ ہے، آپ اورنج کا ٹیسٹ لیں گے تو وہ الگ ٹیسٹ کا ہے، آپ واٹر میلن کا ٹیسٹ لیں گے وہ الگ ٹیسٹ ہے، آپ انگور کا ٹیسٹ لیں گے وہ الگ ٹیسٹ ہے، آپ کھجور کا ٹیسٹ لیں گے وہ الگ ٹیسٹ ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ بارش بھی ہوئی، ایک ہی پانی آیا، ایک ہی زمین ہے، لیکن اس میں سے کیسے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے، کوئی میٹھے، کوئی کھٹے، کوئی الگ الگ ٹیسٹ والے پھل اور فروٹس اور ویجیٹیبلز اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے اس سے نکالا ہر قسم کی نباتات، نبات کل شعین، ہم نے اس زمین سے ہم نے نکالی ہر قسم کی نباتات، ہر قسم کی گرینری نکال دیے، ویجیٹیبلز بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں، چھوٹے چھوٹی ہریالیاں بھی ہے، آپ دیکھیے کہ کتنے قسم کے باریک باریک چیزیں کہ ہم اس کو کھاتے ہیں اور اسے انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نکالا، واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نکالی، کتنے آپشنس ہیں ہمارے لیے کھانے اور پینے کے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک پھل نہیں کھایا جا رہا، دوسرا پھل نہیں مجھے یہ پسند، نہیں مجھے وہ نہیں پسند، کتنے الگ الگ قسم کے پھل اور فروٹ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ ان کی بناوٹیں بھی کیسی ہیں، ان کا ٹیسٹ بھی کیسا ہے، سب کے ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے، سب کی بناوٹ ڈفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے نکالا نبات کل شعین، ہر چیز، ہر نباتات، ہر قسم کی نباتات ہم نے اس زمین سے نکالی، اور یہ سبزہ ہم نکالتے ہیں، اس میں دانے بھی ہے باہم جڑے ہوئے، یعنی کہ اب انار، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویک ہی انار کے بارے میں پڑھا، انار ہے، اور وہ کارن ہے، اسی طریقے سے واٹر میلن دیکھ لیجئے، یا پھر کوئی اور ایسے سیڈز والے جو پھل ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ کیسے اس میں دانے جڑے ہوئے ہیں، اور کھجوروں کو بھی دیکھ لیجئے کہ کھجور کے کیسے شگوفے ہیں، وہ خوشے ہیں، پھر انگور کے، پھر یہاں پر انگور اور زیتون کا، رومان کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ عرب میں زیادہ تر یہی پھل بہت زیادہ ویلیویبل سمجھے جاتے تھے، تو یہاں پر ان کا، تو یہ سب کیسے ہیں،
پھل ملتے جلتے ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے انظروا، دیکھو دیکھو اس طرف دیکھو، یہ نہیں کہ کھاؤ پیو اور بس چلے جاؤ، بلکہ غور بھی تو کرو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیوں بنایا، کیا اللہ تعالیٰ کی اس میں کاریگری ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو میڈ ان دیکھتے ہیں، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان انڈیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس نے کیسے بنایا ہے، اور اس کی تعریف بھی نہیں کرتے ہم کبھی۔ کھاتے ہیں ایک سے ایک چیزیں، کھاتے ہیں ایک سے ایک، اللہ تعالیٰ چیزیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے ہم کو، کبھی ہم نے غور نے فکر نہیں کیا، نہ کبھی ہم نے تعریف کی، نہ اس کے بنانے والے کی طرف غور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریئلائز کروا رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں، انظروا دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کو، اذا اثمرا، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، کیسے اس کو اللہ تعالیٰ پکا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک پھل کو آپ گھر میں لے کے پکائیں گے، اس میں سے خراب ہو جاتا ہے، اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ مینگو ہم گھر میں لاتے ہیں یا جام ہم گھر میں لاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اب کچے ہیں ہم پکا لیں گے، پک جائیں گے وہ، لیکن کبھی کبھی وہ خراب ہو جاتے ہیں ہمارے سے۔ لیکن درخت پر رہ کر وہ ساری چیزیں ایک ٹائم پیریڈ میں برابر پک جاتے ہیں، ان کو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، دھوپ ہے، روشنی ہے، ہوا ہے، وہ ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کی طرف ہمارے نظر ثانی کروانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس طرف کہ کیسے ہم پھلوں کو تمہاری طرف لاتے ہیں۔ ان فی ذالکم، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اگین وہی بات آ گئی ہے، ایک تو بات اوپر آ رہی ہے عقل والوں کی، ایک تو بات آ رہی ہے یفقہون جو کہا جا رہا ہے، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، یعلمون جو کہا جا رہا ہے، جو علم رکھنے والے ہیں، اور یہاں پر آ رہی ہے بات یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں۔ واقعی جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر جگہ پر ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی شکر گزاری ان کو کرنے کا خیال آتا ہے۔ کوئی چیز ہاتھ میں آئے، کوئی چیز، ایون پانی ہی آپ پی لو نا، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ واقعی پانی کتنی اچھی چیز ہے کہ ہم اس کو پی رہے ہیں تو کیسے ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے پانی کا صحیح اگر ہم کو اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم روزہ کھولتے ہیں اور ٹھنڈا پانی جب مل جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے کہ یہ پانی ہی ہے۔ تو یہ ہم کو اندازہ جب ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہیں، ایمان ان کا بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جب دیکھتے ہیں تو اس کی طرف وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کا شرکاء شریک، جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ، اور اس نے انہیں پیدا کیا، وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو اس کے لیے، یعنی کہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بنینا و بناتن، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اوپر ساری چیزیں بتائی، یہ ساری نعمتیں بتائی کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیوں کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے بغیر کوئی ہستی ان کے پیدا کرنے میں اس کی شریک نہیں ہے، ان مشرکوں نے محض اپنے وہم اور گمان سے یہ طے کر لیا کہ جو کائنات کا پورا نظام اکیلا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس پورے نظام میں اور انسانوں کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں کئی دوسری ہستیاں انہوں نے پوشیدہ ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ اب کوئی بارش کا دیوتا انہوں نے بنا دیا، کوئی پھلوں میں رس بھرنے کا، کوئی دولت کی دیوی انہوں نے بنا دی، کوئی صحت کی دیوی بنا دی، کوئی مرض اور بیماریوں کے دیوتا انہوں نے بنا لیے۔ اس قسم کے لغو خیالات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے جو بت تھے مکہ میں، جو مشرکین مکہ جو تھے بتوں کی جو پوجا کرتے تھے، تو ان کا کیا خیال تھا کہ ایک ہمارا دیوتا جو ہے، ہمارا بت جو ہے، وہ بارش برسائے گا، یہ ہمیں اولاد دے گا، یہ اولاد دینے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا بتا کر کہہ رہا ہے، اتنے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بناتے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیٹے اور بیٹی کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسان کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے دنیا کو سنبھالنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بیٹے اور بیٹیوں کی؟ ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں سنبھالنے والا کوئی ہو، ہمارے گھر بار کو دیکھنے والا کوئی ہو، ہم چل نہ پائیں تو ہمیں پکڑ کر چلنے والا کوئی ہو، ہماری تیمارداری کرنے والا کوئی ہو،
ہماری خدمت کرنے والا کوئی ہو، اس لیے ہم بیٹے اور بیٹیاں چاہتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ انہی خیالات کی ان کی رد کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے لغو خیالات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں پائے جاتے ہیں، اور تمام ستارہ پرست قوموں کا یہی طریقہ رہا کہ ان ستاروں کی روحوں کے انہوں نے خیالی شکلوں سے مجسمے بنا لیے تھے۔ انہوں نے کیا کیے تھے کہ ان کے اب یہ علم نجوم، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ستاروں سے علم لینا تو جائز ہے، کہ ستارے سے جیسے کہ روشنی مل رہی ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، راستوں کا تعین ہو رہا ہے، لیکن اس کو اس سے ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو الٹا اس کا استعمال کیا کیا کہ انہوں نے ستاروں کو ان کی اسٹیچوز بنا لیے، اور جیسے کہ اب یہ ستاروں سے جو آج کل معلوم کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاں، اسٹارز وغیرہ جو آتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو وہ اس طریقے سے، ہاں، وہ سائنس جو ہوتی ہیں، زوڈیاک سائن جو ہوتی ہیں، تو اس سے لوگ اس اپنے وہ معلوم کرتے ہیں، فیوچر معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر شرک میں مبتلا کر رہی ہیں ان کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے خیالی شکلوں کے مجسمے انہوں نے بنا لیے۔ انہی ارواح کو انہوں نے قرآن نے کہا کہ جن اور کہیں شیاطین کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ان دیوی دیوتاؤں کی نسل چلا کر ایک پوری دیو مالا مرتب کر دی۔ ہندی، مصری، یونانی اور بابلی تہذیبوں میں ایسی پوشیدہ ارواحوں کی پرستش کا عقیدہ پایا جاتا رہا ہے کئی سالوں سے۔ انہی دیوی دیوتاؤں میں سے بعض کو انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دیا۔ اہل عرب بھی کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جن کو تو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، جو مخلوق ہو وہ بندہ اور غلام تو ہو سکتا ہے، لیکن شریک نہیں بن سکتا۔ جب بیوی ہی نہیں ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہے، پھر وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ بے بنیاد ہے۔ جو تم شرک کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ تو یہاں پر آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کیسے شریک کر ٹھہرا لیے، کیسے گمان کر لیے، انہوں نے غلط عقیدے بنا لیے، اللہ کی اولاد کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک میں ان کو مبتلا کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو انہوں نے رد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے جو گھڑ لی ہیں، یہ سب بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اور بلند ہے، تعالی بلند ہے۔ تعالیٰ کس سے؟ علو سے، اعلیٰ سے، یعنی کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور بلند ہے اللہ تعالیٰ، اور اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، ساری چیزیں جو بیان کر رہے ہیں، جو شرک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور یہ شرک کی طرف انسان کو مبتلا کرتی ہیں، شرک میں مبتلا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 100 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔